غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت یعنی پرگنیٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان دونوں کے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں چل کر قضا کرنا پڑے گا یا ان کے حق میں روزہ معاف ہوگا؟ کیونکہ لوگ بار بار سوالات کرتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے یا 2 مہینے کا حمل ہے، 6 مہینے کا حمل ہے اور ڈیلیوری کے ایام قریب ہیں، تو کیا یہ 2 عورتیں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیے، مسئلہ بتانے سے پہلے یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اس مسئلے کو لے کر ہمارے یہاں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خود ہی ڈاکٹر بن کر یہ فیصلہ سنانے لگتے ہیں کہ عورت کی صحت پر روزہ رکھنے سے فرق پڑے گا اور اندر پرورش پانے والے بچے کی صحت پر فرق پڑے گا، اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو وہیں پر کچھ لوگ مفتی بن کر یہ فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، تنگی نہیں، پریشانی نہیں، مشکل نہیں، اس کی گنجائش ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ دیکھیں، ان دونوں عورتوں کے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا تعلق ڈاکٹروں سے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ ڈاکٹروں سے معلوم کریں گے، ڈاکٹروں میں سے ہر ایک سے نہیں کہ آپ یہ مسئلہ جا کر ENT سے معلوم کریں، بلکہ ان ڈاکٹروں سے معلوم کریں جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں مکمل مہارت رکھتے ہوں، اور ان ڈاکٹروں سے معلوم کریں جن کے دل کے اندر رمضان کی اور روزوں کی قدر ہو۔ اس لیے کہ کچھ لبرل ٹائپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بغیر مجبوری کے، بغیر بیماری کے خود روزہ نہیں رکھتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ڈاکٹر ایسی عورتوں کے تعلق سے یہی کہیں گے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ڈاکٹر کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ رمضان کی روزوں کی عظمت ہو۔ اب ایسے ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہوں کہ ایسی عورت، حاملہ عورت جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت پر فرق پڑتا ہو یا اندر پرورش پانے والے بچے کی صحت پر فرق پڑتا ہو، ڈاکٹر ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیں، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دیں، روزہ نہ رکھیں۔ رمضان گزرنے کے بعد اور ان ایام سے گزرنے کے بعد میں چل کر ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ روزے فرض تھے، مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، لیکن سامنے چل کر اس کی قضا ضرور کرنی پڑے گی، روزہ کسی قیمت پر معاف نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے دودھ سوکھ سکتا ہے اور دودھ میں کمی آ جاتی ہے اور اس سے بچے پر فرق پڑے گا، تو ایسی عورت بھی بعد میں چل کر قضا کرے گی، اس وقت روزہ چھوڑ دے گی۔ اور ایک بات ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیں، اکثر دیندار عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ جو حمل سے ہیں لیکن الحمدللہ روزہ رکھ رہی ہیں، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور بے شمار عورتیں دیندار ایسی ہیں جو بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے سر چکراتا ہو یا بہت زیادہ سست ہو جاتی ہو یا صحت پر بڑا زبردست فرق پڑ رہا ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی کی وجہ سے بچہ روتا ہو، ایسی صورت میں مجبوری مان کر روزے کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن سامنے چل کر قضا رکھنی پڑے گی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہیلا بنا کر، بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دینا یہ سراسر غلط ہے۔ اور یہیں پر یہ بات بھی سنتے چلے، اگر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت روزہ رکھنے کی کوشش کر کے روزہ رکھ لے، آدھا دن گزرنے کے بعد یا 4-5 بجے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور صحت پر بڑا فرق پڑنے والا ہے اور جان کو خطرہ ہے، تو ایسی عورتیں روزہ توڑ سکتی ہیں۔ اب روزہ توڑنے کے بعد بس ایک ہی روزے کی قضا کریں گی، ایسی عورتوں کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بار بار یہ زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو ایسے مسائل سے واقف کرانے کی بھی کوشش کریں۔ دیکھیے، جہاں تک ڈاکٹروں کا تعلق ہے، جن ڈاکٹروں کے دل میں اللہ رسول کا ڈر ہے، رمضان کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، وہ صحیح مسئلہ بتائیں گے، ورنہ جن کے دلوں میں عظمت نہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ روزہ چھوڑ دو۔ ہمارے قریبی ایک ڈاکٹر ہیں، بنگلور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے فون پر مجھ سے مسئلہ معلوم کیا تھا، جو عورتوں کے روزہ رکھنے یا کچھ دنوں کے لیے روزہ چھوڑنے کا جو حکم دیتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس عورت کی کیا کنڈیشن ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت پر کیا فرق پڑنے والا ہے۔
تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی شدید مجبوری کی بنیاد پر میں روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیتا ہوں، لیکن دوسرے سال میں وہی عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس سال بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہتے ہیں کہ گزشتہ سال آپ نے منع کیا تھا۔ یہ عورتوں کی ایک چور مزاجی ہے، یہ خود روزہ نہیں رکھنا چاہتے، گزشتہ سال ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے تو دوسرا سال روزہ رکھنے میں کیا پریشانی ہوگی؟ تو ایک بہانہ ہے، ڈاکٹروں کا بہانہ ڈال کر جو ہے روزے سے جی چراتی ہیں، اور علماء کرام سے مسئلہ یہی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے اور اس سے جسم پر، صحت پر فرق پڑنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مسئلہ بتانے والا مفتی، مسئلہ بتانے والا عالم، وہ میڈیکل رپورٹ تو نہیں پوچھتا، وہ زبان کے اس جملے پر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو بہرحال خود کو چوکنا رکھنا چاہیے، خود کے دل کے اندر اس کی عظمت ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پورے رمضان ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ روزے کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے شیئر کیے جائیں گے، اور آپ سے درخواست ہے خصوصاً رمضان میں ایسے ویڈیوز کی لنک اپنے اسٹیٹس میں رکھیں، بجائے ناچ کے گانے کے ویڈیوز رکھنے کے بجائے ایسی لنک رکھیں گے۔ اب کوئی جو آپ کا اسٹیٹس دیکھے گا، اب وہ اس لنک میں جا کر یوٹیوب میں اس ویڈیو کو دیکھے گا، اب وہ مسئلے کو غلط سمجھ رہا ہے، صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جتنے ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔